آج ہمارا الفرقان سیریز کا تیسرا دن ہے اور آج ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت میں ٹوٹل 3 لفظ ہیں جس کی ہمیں ڈیکوڈ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے: حمد، رب اور عالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حمد پر بات کریں گے۔ عام طور پر اردو ترجمے میں حمد کا ترجمہ تعریف کیا جاتا ہے، جو کہ برا یا پھر غلط نہیں ہے، لیکن یہ حمد کا مکمل حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حمد لفظ عربی میں آتا ہے تو اردو میں اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں۔ تعریف کے ساتھ ساتھ شکر کا عنصر بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ عام طور پر جب ہم دنیاوی معاملات میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو تعریف اور شکر عام طور پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آپ کسی آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کا بنایا ہوا آرٹ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں گے، لیکن آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر شکر ادا کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جہاں تعریف اور شکر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جہاں شکر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر تعریف بھی ہو، اور جہاں تعریف ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پر شکر بھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر سورۃ الفاتحہ کے پہلے ہی الفاظ الحمدللہ رب العالمین سے الحمد کا لفظ کیوں استعمال کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک آرٹسٹ کی مثال دی تھی۔ جب آپ اس کے آرٹ کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل آپ اس کے آرٹ کی تعریف نہیں کرتے بلکہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو اس نے استعمال کر کے اس علم کو سیکھا وہ سب اللہ کی دی ہوئی تھی۔ جن آنکھوں سے اس نے دیکھا، جس دماغ سے اس نے سوچا اور جن ہاتھوں کو اس نے استعمال کیا، مختصر یہ کہ جو بھی چیز اس نے استعمال کی، وہ وقت جس کے اندر اس نے سیکھا، وہ سانسیں جو اس کی چل رہی تھی، وہ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ اس لیے دراصل یہ کمال اس کا نہیں بلکہ اس کے خالق کا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا منظر ہے، تو دراصل یہ اس منظر کی نہیں بلکہ اس منظر کے خالق کی تعریف ہے۔ تو اب اگلی بار جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو جب حمد کا لفظ آئے تو آپ کے دماغ میں صرف تعریف کا نہیں بلکہ تعریف اور شکر کو ملا کر جو تصویر بنتی ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔